بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرحان اسلامک اسٹوڈیو یوٹیوب چینل اور درس فقہ شرعی مسائل کے بیان میں اس سے پہلے ہم نماز کی شرائط میں سے طہارت کے حوالے سے کافی سارے مسائل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز کی دوسری شرط ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، اس کے حوالے سے کچھ مسائل آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سا علم شرعی حاصل ہوگا۔ ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپانا ہر حال میں واجب ہوتا ہے، خواہ بندہ نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، اکیلا ہو یا کسی کے سامنے موجود ہو، شرمگاہ کا چھپانا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ بغیر کسی صحیح مجبوری کے تنہائی میں بھی ستر عورت کھولنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھنا یہ تو بالاجماع فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اندھیرے مکان میں بھی نماز پڑھی تو بھی شرمگاہ کا ڈھانپا ہوا ہونا لازمی ہوتا ہے، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو اور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ وہ شرمگاہ ڈھانپنے کا کام دے سکتا ہے تو اس کو پہن کے پڑھنا لازم ہے۔ اگر ننگے پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب عورت کے لیے خلوت میں جب اکیلے نماز پڑھ رہی ہے، اکیلے میں ہے اور نماز نہیں پڑھ رہی، اکیلے میں ہو تو سارا بدن چھپانا واجب نہیں ہوتا، بلکہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک اور محارم کے سامنے پیٹ اور پیٹھ چھپانا بھی واجب ہوتا ہے، اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے اگرچہ تنہا ہو، اندھیری کوٹھڑی میں ہو، سارے جسم کو چھپانا اس کے لیے فرض ہوتا ہے، سوائے 5 اعضاء کے جن کا آگے چل کے بیان آئے گا، ان کا چھپانا فرض ہوتا ہے۔ اور جو جوان عورت ہے اس کو غیر مردوں کے سامنے منہ کھولنا بھی منع ہے۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، جسم کا رنگ ظاہر ہوتا ہو، یہ ستر کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی، کالا رنگ چمکے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں یا تہہ بند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ جس سے ران جو ہے اس کا، ٹانگیں جو ہیں ان کا رنگ چمک جاتا ہے، ان کی چمک نظر آتی ہے تو ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے نماز کے علاوہ بھی حرام ہوتا ہے۔ موٹا کپڑا جس سے جسم کا رنگ تو نہ چمکے لیکن جسم سے بالکل ایسے چمٹا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، اعضاء کا واضح پتہ چلتا ہو، تو ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اس عضو کی طرف، ان پارٹس آف باڈی کی طرف دوسرے لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ممانعت ہے۔ بعض عورتیں جو بہت چست قسم کے پاجامے پہن لیتی ہیں تو ان کو اس مسئلہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں ہے، جبکہ گھٹنے اس میں داخل ہیں، اس میں شامل ہیں۔ اور بعض دفعہ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگ اس قسم کے وہ تہہ بند وغیرہ پہن لیتے ہیں کہ ان سے پیٹ کا، ناف کے نیچے کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے، قمیض سے اس طرح چھپا ہوا ہو کہ جلد کی رنگت نہ چمکے تو ٹھیک،
ورنہ حرام ہے، اور نماز میں اگر چوتھائی مقدار کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ تو ایسے بے باک بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹنے ننگے رکھتے ہیں، بلکہ ران تک کھولے رکھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور اس کی اگر عادت ہے تو فاسق ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی رانیں ننگی ہیں، گھٹنوں سے اوپر جسم کا حصہ ننگا ہے، تو اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی عورت نے اتنا باریک دوپٹہ پہنا، سر کے اوپر لیا، جس سے بالوں کی سیاہی چمکے اور اسے ظاہر ہو، بالوں کی سیاہی چمکے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی اور کپڑا نہ لے جس سے بالوں کا رنگ چھپ جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کے لیے جو ہے آزاد عورت جو ہے، عورت کے لیے سارا جسم عورت ہے، سوائے منہ کی ٹکلی، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کے، یہ اس کے پردے میں شامل نہیں ہے، جن کو نماز میں چھپانا ضروری ہوتا ہے ان میں شامل نہیں ہے۔ عورت کے جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور گردن اور کلائیاں جو عورت کی یہ ہوتی ہیں، ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ تو اس سے خصوصاً ان عورتوں کو سیکھ لینا چاہیے جو باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ لیتی ہیں، تو ان کی نماز، بالوں کی اگر رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ